حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے ہونے لگی ہو موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر موت کی تمنا ضروری ہی ہو جائے تو یہ کہے کہ اے اللہ، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھیو، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے اٹھا لیجئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6351۔ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میری خالہ مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بھانجا بیمار ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر آپ نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا۔ اس کے بعد میں آپ کی پشت کی طرف کھڑا ہو گیا اور میں نے مہر نبوت دیکھی جو دونوں شانوں کے درمیان میں تھی، جیسے چھپر کھٹ کی گھنڈی ہوتی ہے یا حجلہ کا انڈا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6352۔ سعید بن ابی ایوب نے بیان کیا، ان سے ابو عقیل زہرہ بن معبد نے کہ انہیں ان کے دادا عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ ساتھ لے کر بازار نکلتے یا بازار جاتے اور کھانے کی کوئی چیز خریدتے۔ پھر اگر عبداللہ بن زبیر یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کی ان سے ملاقات ہو جاتی تو وہ کہتے کہ ہمیں بھی اس میں شریک کیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی۔ بعض دفعہ تو ایک اونٹ کے بوجھ کا پورا غلہ نفع میں آ جاتا اور وہ اسے گھر بھیج دیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6353۔ محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ نے خبر دی، یہ محمود وہ بزرگ ہیں جن کے منہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وہ بچے تھے انہی کے کنویں سے پانی لے کر کلی کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6354۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا تو آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بچہ لایا گیا اور اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا اور پیشاب کی جگہ پر اسے ڈالا، کپڑے کو دھویا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6355۔ عبداللہ بن ثعلبہ بن سعیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ یا منہ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ایک رکعت وتر نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6356۔ حکم بن عتیبہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے سنا، کہا کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے اور کہا کہ میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں، یعنی ایک عمدہ حدیث نہ سناؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں تشریف لائے تو ہم نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہم آپ کو سلام کس طرح کریں، لیکن آپ پر درود ہم کس طرح بھیجیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کہو، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل کر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل کی، بلا شبہ تو تعریف کیا ہوا اور پاک ہے۔ اے اللہ، محمد پر اور آل محمد پر برکت نازل کر، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل کی، بلا شبہ تو تعریف کیا ہوا اور پاک ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6357۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو سلام اس طرح کیا جاتا ہے، لیکن آپ پر درود کس طرح بھیجا جاتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کہو، اے اللہ، اپنی رحمت نازل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں، جس طرح تو نے رحمت نازل کی ابراہیم پر، اور برکت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح برکت بھیجی تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6358۔ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص اپنی زکوٰۃ لے کر آتا تو آپ فرماتے، اللہم صلی علیہ، اے اللہ، اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ میرے والد بھی اپنی زکوٰۃ لے کر آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، آل ابی اوفا پر اپنی رحمت نازل فرما۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 6359۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کہو، اے اللہ، محمد اور آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد پر اپنی رحمت نازل کر، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل کی، اور محمد اور ان کی ازواج اور ان کی اولاد پر برکت نازل کر، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل کی۔ بلا شبہ تو تعریف کیا گیا شان و عظمت والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6360۔ سعید بن مسیب نے خبر دی اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں نے جس مومن کو بھی برا بلا کہا ہو تو اس کے لیے اسے قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6361۔ ہشام دستوائی نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، اور جب بہت زیادہ کیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی۔ پھر آپ منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، آج تم مجھ سے جو بات بھی پوچھو گے میں بتاؤں گا۔ اس وقت میں نے دائیں بائیں دیکھا تو تمام صحابہ رضی اللہ عنہم سر اپنے کپڑوں میں لپیٹے ہوئے رو رہے تھے۔ ایک صاحب جن کا اگر کسی سے جھگڑا ہوتا تو انہیں ان کے باپ کے سوا کسی اور کی طرف تانے کے طور پر منسوب کیا جاتا تھا۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کون ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض کیا، ہم اللہ سے راضی ہیں کہ ہمارا رب ہے، اسلام سے کہ وہ دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ سچے رسول ہیں، ہم فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی طرح خیر و شر کے معاملے میں نے کوئی دن نہیں دیکھا۔ میرے سامنے جنت اور دوزخ کی تصویر لائی گئی اور میں نے انہیں دیوار کے اوپر دیکھا۔ قتادہ اس حدیث کو بیان کرتے وقت سورہ مائدہ کی اس آیت کا ذکر کیا کرتے تھے، اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو کہ اگر تمہارے سامنے ان کا جواب ظاہر ہو جائے تو تم کو برا لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6362۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اپنے یہاں کے لڑکوں میں سے کوئی بچہ تلاش کر جو میرا کام کر دیا کرے۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مجھے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر ہوتے تو میں آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ میں نے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر پڑھا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم و الم سے، عاجزی و کمزوری سے، اور بخل سے، اور بزدلی سے، اور قرض کے بوجھ سے، اور انسانوں کے غلبے سے۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا۔ پھر ہم خیبر سے واپس آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا کے ساتھ واپس ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے عبا یا چادر سے پردہ کیا اور انہیں اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا۔ جب ہم مقام صحبہ پر پہنچے تو آپ نے ایک چرمی دسترخوان پر کچھ مالیدہ تیار کرا کے رکھوایا۔ پھر مجھے بھیجا اور میں کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم کو بلا لایا اور سب نے اسے کھایا۔ یہ آپ کی دعوت ولیمہ تھی۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے اور احد پہاڑ دکھائی دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ جب مدینہ منورہ پہنچے تو فرمایا، اے اللہ، میں اس شہر کے دونوں پہاڑوں کے درمیان علاقے کو اس طرح حرمت والا قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرمت والا قرار دیا تھا۔ اے اللہ، یہاں والوں کے مد میں اور ان کے سا میں برکت عطا فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6363۔ موسیٰ نے بیان کیا کہ میں نے کسی سے نہیں سنا کہ ان کی بیان کی ہوئی حدیث سے مختلف کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو۔
انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6364۔ عبد الملک بن عمیر نے بیان کیا، ان سے مصعب بن سعد بن ابی وقاص نے کہ سعد رضی اللہ عنہ 5 باتوں کا حکم دیتے تھے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پناہ مانگنے کا حکم کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل اور بزدلی سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ بدترین بڑھاپا مجھ پر آ جائے، اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنے سے، اس سے مراد دجال کا فتنہ ہے، اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6365۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مدینہ کے یہودیوں کی 2 بوڑھی عورتیں میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ قبر والوں کو ان کی قبر میں عذاب ہوگا، لیکن میں نے انہیں جھٹلایا اور ان کی تصدیق نہیں کر سکی۔ پھر وہ دونوں عورتیں چلی گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بوڑھی عورتیں تھیں، پھر میں نے آپ سے واقعے کا ذکر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے صحیح کہا، قبر والوں کو عذاب ہوگا اور ان کے عذاب کو تمام چوپائے سنیں گے۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنے لگے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6366۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے اور بہت زیادہ بڑھاپے سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کی آزمائشوں سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6367۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، بہت زیادہ بڑھاپے سے، گناہ سے، قرض سے، اور قبر کی آزمائش سے، اور قبر کے عذاب سے، اور دوزخ کی آزمائش سے، اور دوزخ کے عذاب سے، اور مالداری کی آزمائش سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں محتاجی کی آزمائش سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کی آزمائش سے۔ اے اللہ مجھ سے میرے گناہوں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے، اور میرے دل کو خطاؤں سے اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل سے پاک صاف کر دیا، اور مجھ میں اور میرے گناہوں میں اتنی دوری کر دے جتنی مشرق اور مغرب میں دوری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6368۔ عمرو بن ابی عمرو نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم و الم سے، عاجزی، سستی، بزدلی، بخل، قرض چڑھ جانے اور لوگوں کے غلبے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6369۔ مصعب بن سعد نے بیان کیا اور ان سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہ وہ ان 5 باتوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیتے تھے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ ناکارہ عمر میں پہنچا دیا جاؤں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی آزمائش سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6370۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں ناکارہ بڑھاپے سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6371۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے دل میں مدینے کی ایسی ہی محبت پیدا کر دے جیسی تو نے مکے کی محبت ہمارے دل میں پیدا کی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اس کے بخار کو جحفہ میں منتقل کر دے۔ اے اللہ
ہمارے لیے ہمارے مد اور سا میں برکت عطا فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6372۔ ابن شہاب نے خبر دی، انہیں عامر بن سعد نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میری اس بیماری نے مجھے موت کے قریب کر دیا تھا۔ میں نے عرض کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ بیماری نے مجھے کہاں پہنچا دیا ہے، اور میرے پاس مال و دولت ہے اور سوا ایک لڑکی کے اس کا کوئی اور وارث نہیں، کیا میں اپنی دولت کا 2/3 صدقہ کر دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا، پھر آدھی کا کر دوں؟ فرمایا کہ 1/3 بہت ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑ دو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یقین رکھو کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس سے مقصود اللہ کی خوشنودی ہوئی، تمہیں تو اس پر ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھو گے تو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کی کہ کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پیچھے چھوڑ دیے جاؤ اور پھر کوئی عمل کرو جس سے مقصود اللہ کی رضا ہو تو تمہارا مرتبہ بلند ہوگا، اور امید ہے کہ تم ابھی زندہ رہو گے، اور کچھ قومیں تم سے فائدہ اٹھائیں گی اور کچھ نقصان اٹھائیں گی۔ اے اللہ، میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ہجرت کو کامیاب فرما اور انہیں الٹے پاؤں واپس نہ کر۔ البتہ افسوس سعد بن خولہ کا ہے۔ سعد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر افسوس کا اظہار اس وجہ سے کیا تھا کہ ان کا انتقال مکہ معظمہ میں ہو گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6373۔ حسین بن علی جعفی نے خبر دی، انہیں زائدہ بن قدامہ نے، انہیں عبد الملک بن عمیر نے، انہیں مصعب بن سعد نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگو جن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ ناکارہ عمر کو پہنچوں، تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6374۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، ناکارہ عمر سے، بڑھاپے سے، قرض سے اور گناہ سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں دوزخ کے عذاب سے، دوزخ کی آزمائش سے، قبر کے عذاب سے، مالداری کی بری آزمائش سے، محتاجی کی بری آزمائش سے اور مسیح دجال کی بری آزمائش سے۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو خطاؤں سے پاک کر دے، جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف کر دیا جاتا ہے، اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا فاصلہ مشرق و مغرب میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6375۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں دوزخ کی آزمائش سے، دوزخ کے عذاب سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کی آزمائش سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں مالداری کی آزمائش سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کی آزمائش سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6376۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں دوزخ کے فتنے سے اور دوزخ کے عذاب سے اور قبر کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے اور مالداری کی بری آزمائش سے اور محتاجی کی بری آزمائش سے اور مسیح دجال کی بری آزمائش سے۔ اے اللہ، میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو خطاؤں سے صاف کر دے، جیسا کہ سفید کپڑے کو میل سے صاف کرتا ہے، اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری مشرق و مغرب میں ہے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، گناہ سے اور قرض سے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 6377۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس آپ کا خادم ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اس کے مال و اولاد میں زیادتی کر اور جو کچھ تو اسے دے اس میں برکت عطا فرما۔ اور ہشام بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اسی طرح سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6378، 6379۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انس آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اس کے مال و اولاد میں زیادتی کر اور جو کچھ تو دے اس میں برکت عطا فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6380، 6381۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام معاملات میں استخارے کی تعلیم دیتے تھے۔ قرآن کی سورت کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی مباح کام کا ارادہ کرے، ابھی پکا عزم نہ ہوا ہو، تو 2 رکعات نفل پڑھے، اس کے بعد یوں دعا کرے، اے اللہ میں بھلائی مانگتا ہوں، استخارہ تیری بھلائی سے، تو علم والا ہے مجھے علم نہیں، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میرے دین کے اعتبار سے، میری معاش اور میرے انجام کار کے اعتبار سے، یا دعا میں یہ الفاظ کہے، فی عاجل امری و عاجلہ، تو اسے میرے لیے مقدر کر دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین کے لیے، میری زندگی کے لیے اور میرے انجام کار کے لیے، یا یہ الفاظ فرمائے، فی عاجل امری و عاجلہ، تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے، اور میرے لیے بھلائی مقدر کر دے جہاں کہیں بھی وہ ہو، اور پھر مجھے اس سے مطمئن کر دے۔ یہ دعا کرتے وقت اپنی ضرورت کا بیان کر دینا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6382۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا، پھر آپ نے وضو کیا، پھر ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما۔ میں نے اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی دیکھی، پھر آپ نے دعا کی، اے اللہ قیامت کے دن اسے اپنی بہت سی انسانی مخلوق سے بلند مرتبہ عطا فرمائیو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6383۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، جب ہم کسی بلند جگہ پر چڑھتے تو تکبیر کہتے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اپنے اوپر رحم کرو، تم کسی بہرے یا غائب خدا کو نہیں پکارتے ہو، تم تو اس ذات کو پکارتے ہو جو بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت زیر لب کہہ رہا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن قیس کہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6384۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ یا حج یا عمرے سے واپس ہوتے تو زمین سے ہر بلند چیز پر چڑھتے وقت 3 تکبیریں کہا کرتے تھے، پھر دعا کرتے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لوٹتے ہیں ہم توبہ کرتے ہوئے، اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے اور حمد بیان کرتے ہوئے۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنی بندے کی مدد کی اور تنہا تمام لشکر کو شکست دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6385۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پر زردی کا اثر دیکھا تو فرمایا، یہ کیا ہے؟
کہا کہ میں نے ایک عورت سے ایک گٹھلی کے برابر سونے پر شادی کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، ولیمہ کر، چاہے ایک بکری کا ہی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6386۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے والد شہید ہوئے تو انہوں نے 7 یا 9 لڑکیاں چھوڑی تھیں۔ راوی کو تعداد میں شبہ تھا۔ پھر میں نے ایک عورت سے شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، جابر کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کنواری سے یا بیاہی سے؟ میں نے کہا بیاہی سے۔ فرمایا کسی لڑکی سے کیوں نہ کی؟ تم اس کے ساتھ کھیلتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے ہنساتے، وہ تمہیں ہنساتی؟ میں نے عرض کی میرے والد حضرت عبداللہ شہید ہوئے اور 7 یا 9 لڑکیاں چھوڑی ہیں، اس لیے میں نے پسند نہیں کیا کہ میں ان کے پاس انہی جیسی لڑکی لاؤں، چنانچہ میں نے ایسی عورت سے شادی کی جو ان کی نگرانی کر سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ ابن عینہ اور محمد بن مسلمہ نے عمروں سے روایت میں اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے کے الفاظ نہیں کہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6387۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ، اور جو کچھ تو ہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے دور رکھ، تو اگر اس صحبت سے کوئی اولاد مقدر میں ہوگی تو شیطان اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6388۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا ہوا کرتی تھی، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی حسنہ عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہمیں دوزخ سے بچا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6389۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ہمیں یہ کلمات اس طرح سکھاتے تھے جیسے لکھنا سکھاتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں ناکارہ عمر سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6390۔ انس بن عیاض نے بیان کیا ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور کیفیت یہ ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے لگے کہ فلاں کام آپ نے کر لیا ہے، حالانکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے اللہ نے مجھے وہ بات بتا دی ہے جو میں نے اس سے پوچھی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ وہ خواب کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس 2 مرد آئے، اور ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا پاؤں کے پاس۔ پھر ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا ان صاحب کی بیماری کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو ہوا ہے۔ پہلے نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے۔ پوچھا وہ جادو کس چیز میں ہے؟ جواب دیا کہ کنگھی پر کھجور کے خوشے میں۔ پوچھا وہ ہے کہاں؟ کہا کہ زروان میں، اور زروان بنی زریق کا ایک کنواں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے، اور جب عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس دوبارہ واپس آئے تو فرمایا واللہ اس کا پانی تو مہندی سے نچوڑے ہوئے پانی کی طرح تھا، اور وہاں کے کھجور کے درخت شیطان کے سر کی طرح تھے۔ بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں کنویں کے متعلق بتایا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ نے اسے نکالا کیوں نہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، اور میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ لوگوں میں ایک بری چیز پھیلاؤں۔ عیسیٰ بن یونس اور لیث نے ہشام سے اضافہ کیا کہ ان سے ان کے والد نے بیان کیا، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو آپ برابر دعا کرتے رہے، اور پھر پوری حدیث کو بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6391۔ وکیع نے خبر دی انہیں ابن ابی خالد نے کہا میں نے ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے سنا
کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے لیے بد دعا کی، اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے، حساب جلدی لینے والے، احزاب کو مشرکین کی جماعت کو غزوہ احزاب میں شکست دے، انہیں شکست دے دے اور انہیں جھنجھوڑ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6392۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کی آخری رکعت میں رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے تو دعائے قنوت پڑھتے تھے، اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے، اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے، اے اللہ سلمہ بن ہشام کو نجات دے، اے اللہ کمزور و ناتواں مومنوں کو نجات دے، اے اللہ قبیلہ مضر پر اپنی پکڑ کو سخت کر دے، اے اللہ وہاں ایسا قحط پیدا کر دے جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6393۔ ابو الاحوص نے بیان کیا، ان سے عاصم نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم بھیجی جس میں شریک لوگوں کو قرآ یعنی قرآن مجید کے قاری کہا جاتا تھا، ان سب کو شہید کر دیا گیا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی چیز کا اتنا غم ہوا ہو جتنا آپ کو ان کی شہادت کا غم ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک فجر کی نماز میں ان کے لیے بد دعا کی۔ آپ کہتے کہ عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6394۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تو کہتے السلام علیکہ، آپ کو موت آئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کا مقصد سمجھ گئی اور جواب دیا کہ علیکم السلام واللعنہ، تمہیں موت آئے اور تم پر لعنت ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو عائشہ، اللہ تمام امور میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے نہیں سنا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نہیں سنا کہ میں انہیں کس طرح جواب دیتا ہوں؟ میں کہتا ہوں وعلیکم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6395۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ خندق کے موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں عصر کی نماز صلاۃ وسطیٰ نہیں پڑھنے دی جب تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور یہ عصر کی نماز تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6396۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، قبیلہ دوس نے نافرمانی اور سرکشی کی ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کیجئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا ہی کریں گے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس بھیج دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6397۔ عبد الملک بن صباح نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے ابن ابی موسیٰ نے، ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے میرے رب میری خطا، میری نادانی اور تمام معاملات میں میرے حد سے تجاوز کرنے میں میری مغفرت فرما، اور وہ گناہ بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اے اللہ میری مغفرت کر، میری خطاؤں میں، میرے با ارادہ اور بل ارادہ کاموں میں، اور میری ہنسی مزاح کے کاموں میں، اور یہ سب میری ہی طرف سے ہیں۔ اے اللہ میری مغفرت کر ان کاموں میں جو میں کر چکا ہوں، اور انہیں جو کروں گا، اور جنہیں میں نے چھپایا اور جنہیں میں نے ظاہر کیا ہے۔ تو ہی سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب سے بعد میں ہے، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور عبید اللہ بن معاذ جو امام بخاری کے شیخ ہیں نے بیان کیا کہ ہم سے میرے والد نے بیان کیا، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے ابو بردہ بن ابی موسیٰ نے، اور ان سے ان کے والد نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6398۔ ابو اسحاق نے بیان کیا، ان سے ابو بکر بن ابی موسیٰ اور ابو بردہ نے، اور میرا خیال ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ
میری مغفرت فرما، میری خطاؤں میں، میری نادانی میں اور میری کسی معاملے میں زیادتی میں، ان باتوں میں جن کا تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اے اللہ میری مغفرت کر، میری ہنسی مزاح اور سنجیدگی میں اور میرے ارادے میں، اور یہ سب کچھ میری ہی طرف سے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6399۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان اس حال میں پالے کہ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو تو جو بھلائی بھی وہ مانگے گا اللہ عنایت فرمائے گا۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور میں نے اس سے یہ سمجھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس گھڑی کے مختصر ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6400۔